بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے گناہان کبیرہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 2۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے غیر واجب حکم۔ خدا نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے خلاف حکم دینا 12واں گناہ ہے، اور اس گناہ کے بڑے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا نے ایسا حکم دینے والوں کو کافر، ظالم اور فاسق کہا ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 47 کے آخر میں فرماتا ہے انورٹڈ کاما، اور خدا نے جو نازل فرمایا ہے جو لوگ اس کا حکم نہیں دیتے وہ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، اور ان جملوں سے وہ ان کے کفر، ظلم اور گناہ کی تصدیق کرتا ہے۔ تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ یہ تینوں آیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو خدا کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہیں دیتے اور جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے انورٹڈ کاما کہ یہ لوگ کافر، ظالم اور فاسق ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ایسی عمومی آیات ہیں جو کسی قبیلے یا گروہ سے مخصوص نہیں ہیں، اگرچہ اس مقام پر یہ اہل کتاب بریکٹ میں لکھا ہے یہودیوں اور عیسائیوں بریکٹ کلوز پر صادق آتی ہیں۔ مفسرین نے اب یہاں پر بریکٹ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس شخص کا کفر جو خدا کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہیں دیتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ مفسرین نے اس کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ اس قاضی کے متعلق جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں دیتا جو خدا نے نازل کیا ہے، اس حاکم کے متعلق جو اس کے خلاف حکم دیتا ہے جو خدا نے نازل فرمایا ہے، اور اس بدعتی کے متعلق جو غیر الہی قوانین کو مانتا ہے، کیا حکم ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے بے شک یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ کسی حاکم شرعی کی مخالفت یا ہر اس حکم کی مخالفت جو دین میں ثابت ہے، اگر دین میں اس کے ثابت ہونے کا علم ہونے کے باوجود کی جاتی ہے اور اس حکم کو رد کیا جاتا ہے تو اس سے کفر لازم آتا ہے، اور اگر اسے رد نہ کیا جائے اور صرف عمل میں اس کی مخالفت کی جائے یعنی اس کے خلاف عمل کیا جائے تو یہ فسق کا سبب ہے، اور جب یہ نامعلوم ہو کہ یہ حکم شرع میں ثابت ہے یا نہیں تو پھر اسے رد کرنے کے باوجود نہ وہ کفر کا باعث ہے نہ فسق کا، کیونکہ وہ ایسا قصور ہے جس میں انسان معذور ہے بجز اس صورت کے کہ جبکہ اس کا علم حاصل کرنے میں کمی اور زیادتی کی گئی ہو۔ اب یہاں پہ بریکٹ لکھا ہے کہ فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے اس بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں۔ اب یہاں پھر بریکٹ میں لکھا ہے وسائل الشیعہ کتاب قضا باب نمبر 1 سے 4، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما جو شخص صرف 2 درہم کسی حقیر رقم کے بارے میں بھی خدا کے حکم کے خلاف حکم کرتا ہے، خدا کی قسم وہ کافر ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ کتاب قضا باب نمبر 5۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما جو شخص لوگوں کو اس چیز کے بارے میں فتویٰ دے جس کا اسے خدا کی طرف سے علم نہیں ہے اور جس کا اسے سراغ بھی نہ ملا ہو تو رحمت اور عذاب کے تمام فرشتے اس پر لعنت کریں گے، اور جس شخص نے اس کے فتوے پر عمل کیا اس کی ذمہ داری اسی پر ہوگی، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے وسائل الشیعہ کتاب قضا باب نمبر 4۔ پھر ہے اس بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں کہ ایسے شخص کی طرف رجوع کرنا جو حکم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا گویا طاغوت کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اگر اس کے حکم سے کچھ مال اس کے ہاتھ لگ جائے تو چاہے وہ حق پر ہی ہو، صحت سخت ہے اور جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے غیر واجب حکم اور خدا کی راہ سے روکنا۔ لکھا ہے 13 اب جو اگلا گناہ کبیرہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا ہے، اور 4 مہینے ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب، اور اس سے مراد مسلمانوں کے جنگ کرنے کی ابتدا ہے جو ان 4 مہینوں میں حرام ہے۔ اس لحاظ سے اگر کافروں یا ایسے لوگوں کی طرف سے جنگ چھیڑی جائے جو ان 4 مہینوں کو حرام نہیں مانتے تو مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ ان سے ان 4 مہینوں میں بھی لڑیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس بات کے گناہ کبیرہ ہونے کے متعلق قرآن مجید کی صراحت کافی ہے جو کہتا ہے انورٹڈ کاما سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں کہ تجھ سے حرام مہینے میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دے کہ حرام مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز، اور اسی وجہ سے اس کا ذکر پہلے باب میں ان کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں زیادہ مناسب تھا جن کے بارے میں نص موجود ہے۔
آئیے آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب حرام مہینوں میں لڑائی کے کبیرہ ہونے کی تصریح فرما دی اس وقت باقی آیت میں دوسرے 4 گناہ اس سے بھی بڑے سمجھے گئے. اس بنا پر ان دوسرے 4 گناہوں کا کبیرہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے جیسا کہ تیسری فصل میں بیان کیا جائے گا. اب آگے چل کے لکھا ہے کہ ان 4 گناہوں سے مراد ہے خدا کی راہ سے منع کرنا، خدا سے کفر کرنا، لوگوں کو مسجد الحرام سے روکنا اور مسجد الحرام سے ان کے لوگوں کو باہر نکالنا. یہ 4 باتیں خدا کے نزدیک حرام مہینوں میں جنگ کرنے سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں. اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ اور اس کے متعلقات کے بارے میں تحقیقات کی ایک تفصیل ہے جو تفسیر مجمع اور منہج وغیرہ میں دیکھی جا سکتی ہے. یہاں جس بات کا جاننا لازم ہے وہ صد ان سبیل اللہ، یہ انورٹڈ کاموں میں لکھا ہے، کے معنی اور مراد ہیں جس کا گناہ کبیرہ ہونا مسلم ہے اور جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر کافروں اور منافقوں کا کام شمار کیا جاتا ہے. مثلا خداوند عالم سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے انورٹڈ کامہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2، کافروں پر ان کے سخت عذاب کی وجہ سے افسوس ہے، انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور اسے آخرت پر ترجیح دی اور یہ دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، انورٹڈ کامہ کلوز. پھر ساتھ ہی مزید ایک ہیڈنگ سی ہے کہ صد ان سبیل اللہ کے واقعات اور معاملات. آئیے ان کو ہم مل کر پڑھتے ہیں. ان کو یہاں پر نمبر وار دیا ہوا ہے اور کل اس میں 3 نمبر دیے گئے ہیں. پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ ان کا سب سے سخت معاملہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کی طرح خدا پر ایمان لانے اور دوسرے تمام صحیح عقیدوں سے دوسروں کو روکنا ہے جو نہیں چاہتے کہ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حقانیت ان کی قوم پر ظاہر ہو اور وہ اس کے معتقد ہوں، اور سنی علماء کی طرح جو سنی مسلمانوں کو علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور بلا فصل خلافت اور ان کے 11 فرزندوں کی امامت کا علم نہیں ہونے دیتے. اب یہاں اگلا دوسرا نمبر ہے کہ دوسروں کو واجبات پر عمل کرنے اور محرمات الہی کو ترک کرنے سے روکنا. مثلا ایک شخص پر حج واجب ہے اور وہ حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو دوسرا اسے کسی نہ کسی بہانے سے روکتا ہے. اسی طرح نماز، روزے اور دوسرے واجبات میں روکتا ہے اور جب امر معروف اور نہیں از منکر گناہ کبیرہ ہو اور ان کے لیے شدید عذابوں کا وعدہ کیا گیا ہو جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو معروف سے منع کرتا ہے اور منکر کا حکم دیتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے دوسروں کو ایسے کام سے روکنا جو خدا کے نزدیک اچھا اور اس کے نزدیک لے جانے والا ہو، مثلا خدا کی راہ میں خرچ کرنے اور دوسرے مستحب کاموں سے دوسروں کو روکنا. اور یہاں پر اگلا پیراگراف ہے کہ اگرچہ تیسری قسم کو حرام نہیں کہہ سکتے لیکن احتیاط اس کے ترک کرنے میں ہے کیونکہ اس شخص کو نیکی سے روکا گیا اور وہ روکنے والے سے قیامت میں باز پرس کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ تو نے مجھ پر ظلم کیا تھا اور مجھے نیکی اور قرب الہی حاصل کرنے کے طریقوں سے روکا تھا. اور اس کی مذمت پہ جو روایتیں کتاب امر بالمعروف وسائل الشیعہ باب نمبر 8 میں بیان کی گئی ہیں وہی کافی ہیں. اب آخری پیراگراف ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کامہ کہ نیکی کی راہ کے لٹیروں پر خدا لعنت کرے، انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا ہے. کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کامہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ دوسرے بھلائی اور نیکی کرتے ہیں لیکن یہ ان کی ناشکری کرتے ہیں، اسی لیے پھر نیک لوگ دوسروں کے ساتھ بھلائی اور نیکی نہیں کرتے. انورٹڈ کامہ کلوز. حوالہ ہے الکافی. اگلا گناہ ہے جس کی ہیڈنگ ہے کفران نعمت. لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ کفران نعمت احسان فراموشی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اس کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اور اسے چند مقامات پر کفر بھی کہا گیا ہے اور اسے پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہونے کا سبب بھی بتایا گیا ہے. خدا سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے انورٹڈ کامہ کہ اور اے بنی اسرائیل اس بات کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے تم کو خبردار کیا تھا کہ اگر میری نعمتوں اور بریکٹ میں لکھا ہے ایمان اور نیک اعمال کی بدولت فرعون اور دوسروں کی شر سے نجات بریکٹ کلوز کہ اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور اگر ناشکراپن کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب ناشکروں یا احسان فراموشوں پر سخت ہوگا. یہ آیت نمبر 7 سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ ہم نے پڑھا. پھر لکھا ہے آیت نمبر 152 ہے سورہ بقرہ کی کہ سورہ بقرہ میں بھی خدا فرما رہا ہے کہ انورٹڈ کامہ سو مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور کافر نہ بنو. انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا. اب ساتھ ہی آگے ہیڈنگ ہے کہ قوم سبا سین بے الف
قوم سبا احسان فراموشی کرتی ہے، عذاب بھگتتی ہے. یہ پوری ہیڈنگ ہے. لکھا ہے خدا سورہ سبا میں سبا کے باشندوں کے بارے میں یوں فرماتا ہے انورٹڈ کاما کہ سبا کے قبیلے کے لیے جو یمن میں تھا، لوگوں کے گھر ان کی قوت و طاقت، خدا کی نعمتوں کی فراوانی اور ان کی ناشکری پر سخت عذاب اور سزاؤں کی نشانی تھے. اور وہ نشانی یہ ہے کہ اس قبیلے کے 2 باغ تھے جو راہ چلنے والے کے دائیں بائیں یا ان کے گھروں کے دونوں طرف واقع تھے، اور کہتے ہیں کہ ان میں سانپ، بچھو، مچھر، چچڑی اور جوں وغیرہ کی قسم سے کوئی ستانے والا کیڑا نہیں تھا، اور اگر کوئی ان درختوں کے نیچے خالی ٹوکری رکھ آتا تھا تو وہ ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی. پیغمبروں نے ان سے کہا انورٹڈ کاما کہ خدا کا رزق کھاؤ اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرو، تمہارا شہر خوشحال ہے اور تمہارا خدا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. انورٹڈ کاما کلوز. انہوں نے سرکشی کی اور ناشکراپن دکھایا اور کہنے لگے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ خدا نے ہمیں کوئی نعمت بخشی ہے، اور اگر یہ نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں تو اس سے کہیے کہ وہ واپس لے لے. چنانچہ ہم نے ان کے لیے این رے میم ارم کا سیلاب بھیجا، اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ ارم ایک پشتے پیشین تے بڑی پشتے کا نام ہے جو سبا کی ملکہ بلقیس نے 2 پہاڑوں کے بیچ میں پتھر اور تارکول سے بنوایا تھا، جہاں بارش کا پانی اکٹھا ہوتا تھا، اور اس میں ایک کے اوپر ایک 3 دروازے بنوائے تھے، اور نیچے ایک بڑی سی جھیل تھی جس میں سے نکلنے والی نہروں کی تعداد کے مطابق 12 موریاں بنوائی تھیں. جب بارش ہوتی تھی اس بند کے پیچھے پانی اکٹھا ہو جاتا تھا، اور اس وقت اوپر کا دروازہ کھول دیتے تھے تاکہ پانی اس جھیل میں آ جائے. اگر پانی کم ہوتا تو درمیانی دروازہ کھول دیتے تھے، اور اگر کم ہوتا تو نچلا دروازہ، اور جب پانی جھیل میں اکٹھا ہو جاتا تو اسے نہروں میں بانٹ دیتے تھے. یوں وقت ہی گزرتا رہا، لیکن یہاں تک کہ بلقیس کا انتقال ہو گیا. یہ لوگ باغی ہو گئے اور حد سے گزر گئے، تو خدا نے ان پر بڑے بڑے چوہے مسلط کر دیے جنہوں نے بند میں چھید کر دیے. پانی میں طغیانی آ گئی جس نے اس پشتے کو منہدم کر دیا. کچھ لوگ ہلاک ہو گئے اور کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے، اور ان کی بھگدڑ اور بے بسی عرب میں ضرب المثل بن گئی. پھر آگے لکھا ہے کہ اور ان دونوں باغوں کو ہم نے 2 ایسے باغوں میں تبدیل کر دیا کہ جن سے پھل کڑوے اور بد ذائقہ تھے، اور درختوں کو شورا کھا گیا تھا، جن میں سے کچھ درخت بیری کے تھے. یہ سزائیں ان لوگوں کی احسان فراموشی اور ناشکرے پن کی تھیں، اور کیا ہم ناشکروں کے سوا بھی کسی کو سزا دیتے ہیں؟ یہ آیات 15 تا 17 تھیں جن کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اور درمیان میں اس کے حوالے سے معلومات بھی تھیں. اور اس کے بعد ہم آگے کی طرف چل رہے ہیں، اور ہیڈنگ ہے نعمت نقمت ہو جاتی ہے، نون قاف بیم تے. اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے خدا سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ خدا نے ایک گاؤں کی مثال بیان کی ہے جس کے باسی امن اور اطمینان سے رہتے تھے، ہر طرف سے ان کے پاس با فراغت روزی چلی آتی تھی. بریکٹ میں لکھا ہے خشکی اور تری دونوں سے. پھر انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے بھی بھوک اور خوف کو ان کا اوڑھنا یعنی لباس بنا کر ان کے کرتوتوں کا انہیں مزہ چکھا دیا. انورٹڈ کاما یہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کو ہم نے پڑھا ترجمہ. لکھا ہے لباس کا ذکر عذاب کے ان کو گھیر لینے کی مناسبت سے کیا گیا ہے، یعنی جس طرح لباس پہننے والے کو ڈھانک لیتا ہے اسی طرح عذاب نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا. بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت کے گاؤں سے شہر مکہ مراد ہے، اور جس کے باشندے 7 سال تک کال اور بھوک میں مبتلا رہے تھے، اور مجبوری اور بھوک سے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جلی ہوئی ہڈیاں، مردار گوشت اور خون کھاتے تھے. ناشکراپن ایک قسم کا کفر ہے. یہ ہیڈنگ آ گئی ہے اب اگلی، کیا کہ ناشکراپن ایک قسم کا کفر ہے. لکھا ہے حضرت امام صادق ناشکرے پن کو کفر میں ہی شمار کرتے تھے، کیونکہ خداوند عالم سلیمان علیہ السلام کی بات دہراتا ہے کہ خدا نے جو کچھ مجھے بخشا ہے اپنے فضل سے بخشا ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا. جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے شکر ادا کرتا ہے. ان بریکٹ میں لکھا ہے کہ کیونکہ اس سے اس کی نعمت بڑھتی ہے.
بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے اور جو کوئی ناشکراپن کرے تو کرے، حقیقت یہ ہے کہ میرا خدا شکر گزاری سے بے نیاز اور کریم ہے. اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اور جو ناشکراپن کرو گے تو پھر بلا شبہ میرا عذاب بھی سخت ہوگا. اور خدا یہ بھی فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو. اب یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب وجوہ الکفر، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. آگے پیراگراف میں ہے کہ امام علیہ السلام کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے ان تینوں آیتوں میں ناشکرپن کو کفر کہا ہے. ان تینوں آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ناشکرپن کے 3 بڑے نتیجے نکلتے ہیں. اس طرح کہ اس سے نعمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے سخت اور دردناک عذاب آتا ہے، اور خدا ناشکرے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. اب اگلی ہیڈنگ ہے ناشکراپن اور اہل بیت علیہ السلام کی روایتیں. اس بارے میں بہت سی روایتیں ہیں لیکن صرف چند کے بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کتاب وسائل الشیعہ باب نمبر 8 اور صفحہ نمبر 515 پر کہ انورٹڈ کاما ہر گناہ کے مقابلے میں ناشکرے پن کی سزا ناشکرے کو بہت جلد مل جاتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کا ارتکاب کرنے والے آخرت سے پہلے اپنی سزا کو پہنچیں گے: والدین کی نافرمانی، لوگوں پر ظلم اور احسان فراموشی. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ ہے وسائل الشیعہ. پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما خدا کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور خدا کا سب سے زیادہ دشمن وہ ہے جو خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور بریکٹ میں لکھا ہے مستدرک صفحہ نمبر 316. حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنی وصیت میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ کسی نعمت کی ناشکری نہ کرو، کیونکہ حقیقت میں ناشکراپن سب سے برا اور گھٹیا قسم کا کفر ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے مستدرک صفحہ نمبر 396. اور اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب آ گئے. لکھا ہے کفران نعمت کے معنی. کفران نعمت کے معنی نعمت کو چھپانا ہے اور اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 نعمت سے ناواقفیت. لکھا ہے اس حوالے سے کہ یہ سب سے بری اور شدید قسم ہے اور اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک نعمت سے ناواقفیت یا بے خبری ہے، یعنی نہ سمجھنے کی وجہ سے نعمت کو نہیں پہچانتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور اس کے ہونے نہ ہونے کو یکساں جانتا ہے. دوسرے نعمت بخشنے والے سے ناواقفیت یا بے خبری ہے، یعنی دراصل اپنے پروردگار ہی کو نہیں پہچانتا یا یہ نہیں جانتا کہ اس کی ایک صفت نعمت بخشنا بھی ہے، چنانچہ یہ نہیں سمجھتا کہ نعمت صرف اسی کی طرف سے آتی ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتی ہے. غرض یہ ہے کہ نعمت سے بے خبری ہو یا نعمت دینے والے سے، دونوں بے خبریاں کفران نعمت یعنی احسان فراموشی ہیں اور صاف سزاؤں کی مستحق ہیں، کیونکہ کفران نعمت کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ دوسری حالت کے لحاظ سے کفر اب دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ حالت کے لحاظ سے کفر. پہلا ہم نے پڑھا نعمت سے ناواقفیت، دوسرے نمبر پہ لکھا ہے حالت کے لحاظ سے کفر. لکھا ہے اس حوالے سے کہ یہ اس طرح ہے کہ عاقل انسان کو اس نعمت کے ملنے پر خوش اور مسرور ہونا چاہیے جو خدا اسے بخشتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ نے اس پر مہربانی کی اور اسے یاد رکھا اور وہ اس کے مسلسل فضل و کرم کا امیدوار ہے. سورہ یونس آیت نمبر 58. اب یہ ہم نے پڑھ لیا. پھر لکھا ہے کہ اب اگر اس کے برعکس وہ اپنے پروردگار سے بدگمان رہے، اس کے فضل و کرم سے کوئی امید نہ رکھے یا اس سے خوش نہ ہو بلکہ اس سے بے تعلق اور نا امید ہو جائے، تو یہ کیفیت، یہ حالت خدا کی نعمتوں کی ناشکری ہے. اب تیسرے نمبر پہ لکھا ہے اعضائے جسم سے کفر. پہلے نمبر پہ تھا نعمت سے ناواقفیت، دوسرا تھا حالت کے لحاظ سے کفر اور تیسرا ہے اعضائے جسم سے کفر، یعنی عملی کفر اس طرح کہ دل میں گناہ کی نیت کرے اور زبان سے شکایت اور بڑائی کرے، یعنی نعمتوں کا ذکر اور زبان سے ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے سب کو نظر انداز کر دے. اور یہ ہے یہاں پہ سورہ بریکٹ میں لکھا ہے سورہ والضحیٰ آیت نمبر 11. پھر لکھا ہے اور اپنی آرزوؤں کے پورا نہ ہونے کی شکایت کرتے ہوئے خدا کی نعمتوں کی برائی کرے اور خدا کی نعمت کو وہاں صرف کرے کہ جس کے لیے وہ پیدا نہیں کی گئی، اور اپنے اعضاء سے وہ کام لے جس سے خدا نے منع فرمایا
فرمایا اور جو اس کی رحمت سے دور کرنے والا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام ایسے گناہ جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہیں انورٹڈ کاما میں فرماتے ہیں کہ انہی میں ناشکراپن یعنی کفران نعمت بھی شامل ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے معانی الاخبار۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے مومن کے لیے فشار قبر یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے قبر کا مردے کو بھینچنا، انورٹڈ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ فشار قبر ان نعمتوں کا کفارہ ہوتا ہے جو اس نے ضائع کر دی ہیں، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور کتاب ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 3۔ شکر، آگے لکھا ہے شکر نعمت کے واجب ہونے کے متعلق بہت سی آیتیں اور حدیثیں ملتی ہیں، اور شکر کی حقیقت اور اس کی قسموں کی اس قدر تفصیل موجود ہے جس کے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے اصول کافی اور دوسری اخلاقی کتابیں ملاحظہ فرمائیے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ اگر شکر نہ کریں تو انسان جانور سے بھی گھٹیا ہے۔ آئیے ہم ابھی شکر کے حوالے سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ خاص تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جو اگر اپنے بندوں کو ان نعمتوں کا شکر عطا کرنا نہ بتاتا تو اس نے لگاتار اور کھلم کھلا عنایت فرمائی ہے، تو اس میں شک نہیں کہ وہ ان نعمتوں کو لے کر ان کا شکر ادا کیے بغیر انہیں اپنے کام میں لے آتے، اور اگر وہ ایسا کرتے تو انسانیت کے دائرے سے نکل کر جنگلی جانوروں اور چوپایوں کی حد میں پہنچ جاتے، جیسا کہ قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ کفار حیوانات کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گھٹیا اور گمراہ۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے بریکٹ میں دعائے اول صحیفہ سجادیہ، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور اب ہم آگے کی طرف آگے ہیں۔ لکھا ہے غرض یہ ہے کہ نعمت کا شکرانہ نہ کرنے والا انسان دراصل آدمیت سے ہی خارج ہے، پھر ایسے شخص کے متعلق ایمان، صحیح معارف اور نیک اعمال کی بدولت حاصل ہونے والی انسانی سعادتوں اور برکتوں کا تو ذکر ہی کیا ہو سکتا ہے جو اس کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ہوں گی۔ پھر آگے لکھا ہے اگلی ہیڈنگ ہے واسطوں اور ذریعوں سے انکار، اور بریکٹ میں لکھا ہے کفران۔ لکھا ہے اس حوالے سے کہ چونکہ خدا نے دنیا کو اپنی حکمت و مصلحت سے دارالاسباب قرار دیا ہے اور اپنے بندوں تک ہر نعمت پہنچانے کا کوئی نہ کوئی واسطہ، سبب یا ذریعہ مقرر فرمایا ہے جس کی بدولت وہ نعمت بندوں تک پہنچتی ہے، اس لیے عقل و شرع کی روح سے واسطوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا بھی احسان ماننا چاہیے، البتہ یہ نہیں کہ اس واسطے ہی کو مستقل طور پر اور حقیقت میں اپنا منم کے حوالے سے بریکٹ میں لکھا ہے نعمت بخشنے والا، بریکٹ کلوز ہو گیا، کہ منم سمجھے بلکہ اس کا احترام ضرور کرے کیونکہ وہ نعمت کا ذریعہ ہے، اور اپنی زبان اور اپنی حالت و کیفیت سے خدا کا شکر ادا کرے کہ فلاں شخص نے مجھے تیری فلاں نعمت پہنچائی ہے۔ یہاں چند روایتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ بلا شبہ خدا ہر شکر گزار بندے کو پسند فرماتا ہے اور قیامت میں اپنے ایک بندے سے پوچھے گا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ دنیا میں، کہ تو نے فلاں شخص کا جو میری نعمت کا ذریعہ تھا شکریہ ادا نہیں کیا، اس لیے میرا بھی شکر ادا نہیں کیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا تم میں خدا کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے کہ جن کے واسطے سے خدا کی نعمتیں ملتی ہیں، اور حوالہ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے وسائل الشیعہ۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقت میں خدا کا شکر ادا کرنا اس شخص کا شکریہ ادا کرنا ہے جس کے ذریعے سے تمہیں خدا کی نعمت ملی، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور حوالہ ہے وسائل الشیعہ۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ساتھ ہی کہ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا کہ جن کے واسطے سے اسے نعمت الہی ملی ہے، اس نے گویا خدا کا شکر ہی ادا نہیں کیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور کتاب کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ۔ آئیے نیکسٹ پیراگراف کی جانب چلتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں بندے کو حساب کتاب کے مقام پر لائیں گے اور خدا حکم دے گا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ، تو وہ کہے گا کہ اے پروردگار مجھے دوزخ میں لے جانے کا حکم کس
لیے دیتا ہے جبکہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ خدا فرمائے گا کہ اس نے کہا کہ میں نے تجھے نعمت بخشی اور تو نے شکر نہیں کیا، اور کہے گا کہ اے خدا تو نے مجھے فلاں نعمت دی تھی تو میں نے یوں شکر کیا، اور فلاں نعمت بخشی تو میں نے یوں شکر گزاری کی۔ اس طرح وہ خدا کی نعمتیں اور اپنی شکر گزاریاں گنوائے گا۔ خدا فرمائے گا کہ تو نے سب کچھ دیا کہاں، لیکن یہ بات بھی تو ہے کہ میں جن لوگوں کے واسطے سے تجھے نعمتیں میں نے جن لوگوں کے واسطے سے تجھے نعمتیں بھیجیں تو نے ان کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں نے جس بندے کو بھی نعمت عطا فرمائی ہے اس کا شکر اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس شخص کا شکریہ ادا نہ کرے کہ جس کے وسیلے سے نعمت اس تک پہنچی ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ باب نمبر 8 اور صفحہ نمبر 516۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ پچھلی گفتگو میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی گئی تھی جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس شخص پر خدا کی لعنت ہو جس کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے اور وہ اس کا شکریہ ادا نہ کرے، اور اس کی ناشکر گزاری اور بریکٹ میں لکھا ہے احسان فراموشی کی وجہ سے نیکی کرنے والا پھر دوسروں کے ساتھ بھلائی نہ کرے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے، اور حوالہ ہے کہ یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ دیکھیے وسائل کتاب امر بمعروف جس کے باب نمبر 8 میں اس موضوع پر 16 حدیثیں اور باب 7 میں 11 حدیثیں اور مستدرک میں 14 حدیثیں اور باب 7 میں 9 حدیثیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ حوالہ حاشیے میں تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے نیکی کے واسطے کے شکریہ کی حقیقت۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انورٹڈ کاما جب تجھے اپنے مومن بھائی سے کوئی نعمت یا نیکی حاصل ہو تو اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ خدا آپ کو جزائے خیر اچھا بدلہ عطا کرے، اور اگر تیرا ذکر اس محفل میں کیا جائے جس میں تو موجود ہو تو کہہ دے کہ خدا انہیں جزائے خیر دے، تو نے گویا اس طرح اس کی تلافی کر دی، یعنی کہ حساب برابر کر دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور اب یہاں پر حوالہ ہے وسائل الشیعہ مستدرک۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انورٹڈ کاما کہ جس نے تمہیں خدا کی قسم دلا کر تم سے کچھ مانگا اور جس سے تمہیں بھلائی اور نعمت ملی اس کی تلافی کر دو، یعنی تم بھی اس کی طرح اس کے ساتھ بھلائی کرو، اور اگر تمہارے پاس وہ چیز نہ ہو تو جس سے تم تلافی کر سکتے ہو تو اس کے لیے اس طرح دعا کرو کہ جس سے وہ جان جائے کہ تم نے تلافی کر دی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ مستدرک۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے غرض ہر ایک انسان کا بدلہ احسان سے چکانا ہے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ کیا بھلائی کا بدلہ بھی بھلائی کے سوا کچھ ہو سکتا ہے، سوالیہ نشان، اور بریکٹ بھی کلوز۔ پھر لکھا ہے، اور یہ آیت نمبر 60 کا تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ پیش نظر رہے کہ بھلائی کی ابتدا کرنے والا افضل ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ رواتیوں میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ اس حکم کے تحت احسان کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی مومن ہو یا کافر، عبادت گزار ہو یا گناہ گار، غرض یہ کہ کوئی ہو اس نے کیسی ہی بھلائی کی ہو اس کی تلافی کرنا چاہیے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ولایت سب سے اعلیٰ نعمت۔ لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی شخص کے بارے میں خدا کی دنیاوی اور آخرت کی سوری اور مانوی، سوری کی جہ سوادوا اور چھوٹی ہے، سوری اور مانوی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، جیسا کہ قرآن مجید میں خدا یاد دلاتا ہے انورٹڈ کاما کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو گن نہیں سکو گے۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34۔ آگے چلتے ہیں، ان نعمتوں میں سے ہر نعمت کی ناشکری جن معنوں میں ذکر کیا گیا گناہ کبیرہ اور عذاب کی سزاوار ہے، لیکن یہ بھی جان لینا چاہیے کہ نعمت جتنی اہم اور بڑی اور اس کا اثر جتنا زیادہ ہوگا اس کی ناشکری کی سزا بھی اتنی ہی سخت اور زیادہ ہوگی اور اس کا گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ نیکسٹ پیراگراف میں پڑھتے ہیں کہ ہر نعمت سے اعلیٰ اور اہم آل محمد علیہ السلام کی ولایت ہے، دیکھیے بہار الانوار جلد نمبر 7 میں۔ پھر لکھا ہے کہ اور اس نعمت کی ناشکری ہر گناہ سے سخت ہے، اور اس کی ناشکری ان کی ولایت کا نہ ماننا یا ان حضرات کو بھول جانا اور یاد نہ کرنا، ان سے محبت نہ رکھنا اور ان کے اقوال اور اوامر
अवामिर व नवाही के सामने से मुंह मोड़ना, गर्ज उनके मनसब की परवाह न करना और उनकी विलायत की नेमत से फैज़ हासिल न करना। तफसीर साफ़ी और बुरहान वगैरह के देखने से मालूम होता है कि कुरान मजीद की ईमान से मुताल्लिक़ ज़्यादातर आयतों का इशारा विलायत पर ईमान रखने से है, और इसी तरह कुफ्र के मौजू से मुताल्लिक़ आयतें ज़्यादातर तिलावत के इनकार से मुताल्लिक़ हैं। मिसाल के लिए 2-1 आयतों का जिक्र किया जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि खुदावंद आलम सूरह इब्राहीम में फरमाता है कि क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने खुदा की नेमत की नाशुक्री की और अपने आप को कौम को जहन्नुम में झोंक दिया। ये आयत नंबर 24 लिखा है यहाँ पर। ये बात बहुत ही रिवायतों में आई है कि नेमत मासूम और पाक अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं और कुफ्र बनी उमैया और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। फिर लिखा है कि खुदा सूरह तकासुर में फरमाता है इन्वर्टेड कॉमा कि क़यामत में तुमसे नेमत के बारे में पूछा जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए। और ये आयत नंबर 8 थी सूरह तकासुर की, जिसका हमने तर्जुमा पढ़ा। फिर लिखा है बहुत सी रिवायतों में ये बात मिलती है कि इस बात में लफ्ज़ नईम यानी नेमत से जिसके बारे में पूछा जाएगा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत मुराद है। खुलासा यह है कि नेमत की असल और हकीकत वही विलायत की नेमत है, क्योंकि हर नेमत की फैज़ रसानी उसी पर मुनहसर है। अब अगली हेडिंग है उलमा के वजूद से इनकार। लिखा है विलायत की नेमत से इनकार खुदा के आलिमों और रूहानी फ़कीहों के वजूद से इनकार है, जो हज़रत हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम की गैबत के ज़माने में उनके आम नायब हैं। और ज़ाहिर है कि नायब से इनकार उससे इनकार है कि जिसका वो नायब है, जिस तरह नायब का शुक्रिया उसका शुक्रिया है जिसका वो नायब है, चूँकि उसके बारे में दलीलों और रिवायतों का जिक्र और उलमा की फजीलत का बयान तूल कलाम और उस किताब के मौजू से गैर मुताल्लिक़ हो जाने का सबब होगा। इसलिए हम सिर्फ नायब इमाम और उसकी नेमत से इनकार के मानी बयान करने पर ही इक्तफ़ा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है कि नायब इमाम कौन है, और यहाँ पर सवालिया निशान है। इस हेडिंग के नीचे लिखा है कि नायब इमाम वो शख्स है कि जो उलूम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब हो चुका हो और यकीन और इत्मीनान के मकाम पर पहुँच गया हो और नफसानी कमाल के लिहाज से हवा व हवस की कैद से आज़ाद हो, नफ्स और शैतान पर गालिब आ चुका हो और अदालत की सिफत रखता हो। खुलासा यह है कि खुद इमाम का नमूना हो और उन बुजुर्गवार के अनवार से फैज़ हासिल कर चुका हो, ताकि दुनिया वाले उसकी गुफ्तार और किरदार की रोशनी से बल्कि उसके नफ्स वजूद से फैज़याब हों और उसकी पैरवी करके निजात पाएँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि जानने वाले जानते हैं कि इस बुलंद मकाम और ब्रैकेट में लिखा है नियाबत इमाम ब्रैकेट क्लोज कि इस बुलंद मकाम यानी नियाबत इमाम पर पहुंचना बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करने पर मुनहसर है। चूँकि ऐसे रूहानी आलिम का वजूद खुदा की सबसे बड़ी नेमत है, इसलिए उसका शुक्र भी सबसे बड़ा शुक्र है और इसी तरह उससे इनकार भी सबसे बड़ा गुनाह है। नेक्स्ट हेडिंग है रूहानी आलिम के वजूद से इनकार। लिखा है रूहानी आलिम के वजूद से इनकार ये है कि उसके वजूद को नेमत न माना जाए, उसकी हैसियत की परवाह न की जाए, उसकी अताअत लाजिम न समझी जाए या खुदा न खास्ता उसका हुक्म न माना जाए, जो खुद गुनाहे कबीरा और इमाम अलैहिस्सलाम की मुखालफत के बराबर है और ये खुदा से शिरक करने की हद में आता है। खुलासा ये है कि ये इमाम से कट जाना और बेताल्लुक़ हो जाना है। अबू हमज़ा ने कहा कि हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया इन्वर्टेड कॉमा के आलिम हो या तालिब इल्म हो या अहले इल्म का दोस्तदार बन, और आलिम हो या तालिब इल्म हो या अहले इल्म का दोस्तदार बन, और चौथी किस्म यानी कि ना आलिम ना तालिब इल्म ना उनका दोस्तदार, तो फिर चौथी किस्म ना बन क्योंकि तू उन्हें अपना दुश्मन रखकर हलाक हो जाएगा। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया है और हवाला है उसूल काफ़ी फ़ज़लुल इल्म बाब असनाफ़ उन्नास हदीस नंबर 3। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की जानिब चलते हैं। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा खुदा ने दानियाल अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि मेरे नज़दीक मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बंदा वो नादान है जो अहले इल्म के हक़ की परवाह नहीं करता और उनकी पैरवी नहीं करता, और मेरे नज़दीक मेरा सबसे ज़्यादा दोस्त बंदा परहेज़गार मुनासिब सवाब का तालिब आलिमों का खादिम बुर्दबारों का पैरो और
حکمت شعاروں کی تواضع کرنے والا ہے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ ہے اصول کافی باب ثواب العلم والتعلم حدیث نمبر 5 اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اب اس حوالے سے آخری ہیڈنگ ہے کہ علماء کے وجود سے انکار پر سخت سزائیں. یہ پوری ہیڈنگ تھی. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نعمت کے انکار پر سخت سزاؤں کا وعدہ کیا گیا ہے. مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب لوگ عالموں سے یوں بھاگیں گے جیسے کہ بھیڑیے سے بھیڑ بھاگتی ہے، اور چنانچہ خدا ان کو 3 بلاؤں میں مبتلا فرمائے گا. ان کے مال و ملکیت سے برکت اٹھا لے گا، ان پر ظالم بادشاہ مقرر کرے گا اور وہ دنیا سے بے ایمان جائیں گے. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220. اور یہاں پر اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے واضح رہے کہ دینی علوم کے حاصل کرنے والے نیابت امام کے بلند مقام تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں. ان کا وجود بھی نعمت ہے اور ان کا احترام کرنا بھی سب کے لیے لازم ہے، اور ان کے وجود سے انکار، ان کی توہین اور سب کی بھی حرام ہے. یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں.